अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, दोबारा खैर मक़दम है TTV के खुसूसी प्रोग्राम निकाह मसनून में। हम सवालात के जवाबात दे रहे थे फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक़ आलम खान जामई हफ़िज़ुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार आपके जवाबात भी मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो सवाल किए हैं उनके सवालात के जवाब मिल रहे हैं जी। तो शेख आगे चलते हैं। एक सवाल लेते हुए एक खातून जो ऑफिस आई थी तो उसने कहा था कि मेरे बच्चे के रिश्तेदार, नाता नहीं बताए, बच्चे का लड़का कहे लड़के के रिश्तेदार बताए हैं। उन्हें कहा कि ऐसा बदतमीज़ दोस्त है और नाहिंजार है जो कि उसका जो है ताल्लुक़ात वग़ैरह जो है ख़ास तौर से शद्दे और ताज़िए वग़ैरह के उससे ताल्लुक़ात है वो उठाने करने की। तो वहाँ पर झूठ बोल कर जो है उसको आदत पड़ गई है। उसी अंदाज़ की जो है लोगों के सामने भी शिकायत करता है, और वो भी ना सिर्फ ऐसी शिकायत करता है बल्कि इतनी बेहतरीन शानदार कलाकारी के साथ रो कर बयान करता है कि सुनने वाला जो है उसको सच समझ जाए। इस अंदाज से झूठ बयान करता है जिससे रिश्तों में दरार आ रही है। तो वो खातून ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि आपके पास फ़ोन मिलाते रहूं और फ़ोन नहीं मिला, तो इसलिए मैं आपके ऑफ़िस तक पहुंची हूं। हालांकि मैं ये ढूंढ के रहे आपके रिश्ते का ऑफ़िस। तो इस ताल्लुक़ से आप जो है ख़वातीन उस खातून का जवाब दीजिएगा। देखिए, अब जो मसला आपने बयान किया है कि किसी खातून के शौहर जी जो गलत लोगों में, गलत सोहबतों में बैठने वाले हैं जी, और अपनी बीवी की शिकायतें रो कर बयान करने वाले हैं जी। शरीयत ने आपको जो बात बताई है उस पर गौर कीजिए, बात वाज़ेह तौर पर समझ में आएगी जी। निकाह के लिए जो चीज़ें बताई गई थी उन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं जी। शेख, मैं इसमें और एक बात शामिल करता हूँ, खाली बीवी के ताल्लुक़ से नहीं, दीगर लोगों के ताल्लुक़ से, दीगर उनके ताल्लुक़ से भी उसका यही रवैया है, बल्कि उसका हल्का भी जो है उसी अंदाज का, जिस हल्के में बैठता है वो तमाम ग्रुप वो जो है उसी अंदाज का है जी। ये बताई थी खातून जी। तो मैं ये बता रहा था जी कि निकाह तलाश करते वक्त जी लड़के को अगर देखना है तो दीनदार लड़के को तलाश करना है जी। लड़की अगर तलाश करना है दीनदार लड़के तलाश करना है जी। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी कि अगर तुम्हारे पास ऐसा रिश्ता आ जाए जी कि तुम उसके अखलाक से और उसके दीन से राजी हो, खुश हो, मुतमईन हो जी, तो ऐसे रिश्ते कर दिया करो जी। ये साफ तौर पर बात आपको बताई जा रही है जी कि अगर आप इससे मुतमईन हैं तो ऐसे रिश्ते कर दिया करो। जी जी। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दीनदार रिश्तों को वक्त पे नजरअंदाज कर देंगे, फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़, जमीन में एक बहुत बड़ा फितना और फसाद बर्पा होगा कि इब्तिदा में जो चीज देखनी थी और जिसकी वजह से निकाह करना था आपने उसके तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वहां पर जो देखा जाता है, मालदारी को देखी जाती है, खानदानों को देखा जाता है, शोहरत, नाम और नमूद को देखा जाता है, हसब और नसब को देखा जाता है। इन्हीं चीजों को तरजीह देकर निकाह कर लेते हैं और बाद में जब ऐसे मसाइल आते हैं तो उस वक्त रोते, चिल्लाते और लोगों के सामने शिकवे शिकायतें करते फिरते हैं। चाहे लड़के का मामला हो चाहे लड़की का मामला हो, कि निकाह के टाइम पर ये सब चीजें देख लेनी चाहिए, अच्छी तरीके से तहकीक कर लेनी चाहिए, दिल के इत्मीनान के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। अब रहा मसला, एक शख्स ऐसी हरकतें करता है जैसे आपने बयान किया है, चाहे किसी भी मसले में हो, तो बाज लोगों की फितरत ऐसी होती है जी, और आम तौर पर ऐसी फितरत खवातीन में पाई जाती है। बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर खवातीन की फितरत भी आ जाती है जी। माहौल उनको वैसा मिलता जी, उनकी तरबियत सही नहीं होती, बिल्कुल माँ बाप उनकी इब्तिदा से इस्लामी नहज पर तरबियत नहीं करते जी, छोड़ देते हैं जी, या फिर उनके माँ बाप के अंदर भी ऐसी बुराई रहती जो बच्चे अखस कर लेते हैं और उनकी फितरत बन जाती है और जिंदगी तमाम उसी नहज पर चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर देखें कई लोग उसके लड़के के माँ बाप खुसरवार है, खुद लड़का खुसरवार है और पलट कर ये निकाह करने वाली लड़की के घर वाले भी खुसरवार हैं जी। ये तहकीकात करके दीनदार लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, ऐसे लोगों को जो तरजीह दी जाती है। बाद में ऐसे मसाइल आए तो रोना और धूम मचाना और लोगों के सामने शिकवे शिकायतें करना, ये सब चीजें बाद में शुरू हो जाती हैं। पहले जो शरीयत बताई है, अब अगर आप उसको अपना लें तो ये सारे मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं जी। बिल्कुल ठीक। तो एक सवाल है जो तकरीबन कामन है, लेकिन खातून ने सवाल किया था, तकरीबन 1.5 साल कबल जो है शादी हुई और तकरीबन जो है उनके यहाँ 20 तोला सोना है जी, तनख्वाह बिल्कुल मुख्तसर मिल रही है जी जी,
اب اس کی زکوٰۃ کس طریقے سے نکالیں؟ زکوٰۃ کا نصاب تو سب ہے، لیکن زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے؟ ایک خاتون ہی کا نہیں شیخ، یہ وہ تو ایک خاتون نے سوال کی، اب تو تمام شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ پورے تقریباً عمومی طور پر جی اس سوال کو لیا جائے گا. جی بالکل لیجیے گا. آپ کے پاس تنخواہ کتنی ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا. آپ کے پاس 20 تولے سونا ہے، جی آپ نصاب، وہ سونا نصاب کو پہنچ چکا ہے، جی آپ صاحب نصاب بن چکے ہیں. جی 8.5 تولہ، عام طور پر 7.5 تولے کا ذکر کیا جاتا ہے. جی اس وقت سونے 11 گرام کا سکہ ہوتا تھا، 1 تولہ سونا 11 گرام کا ہوتا تھا. جی اب 10 تولے کا 1 تولہ ہو رہا ہے، 10 گرام کا 1 تولہ ہو رہا ہے. جی اس لحاظ سے اگر کسی کے پاس 8.5 تولے سونا جمع ہو جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جی آپ کریں 20 تولے سونا ہے، جی اب غریب کہاں رہے؟ بالکل اب غریب کہاں رہے؟ جی آپ تو صاحب نصاب بن گیا. بالکل. ہاں تو اگر آپ کے پاس جی اس سونے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جی اور یہ زکوٰۃ جو نکالنا ہے اللہ کی رضا کے لیے نکالنا ہے. جی شیخ ایک میں بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں، کیا اس کو ناپ تول کر وہ کرنا پڑے گا، تولنا پڑے گا کہ یعنی صرف اندازہ نہیں لینا، یا پھر اس کے رسائد جو تھے خرید فروخت کی وہ رسائد سے تول؟ عوام الناس کو بتائیے کہ کس طریقے سے کیا جائے گا. دیکھیے سونے کا معاملہ ایسا ہے، جی کوئی اندازے سے نہیں رکھتا سونا. جی کتنے تولہ اس کے پاس ہے اس کو پورا حساب کتاب اس کے پاس ہوتا. جی ہاں آپ کو مسئلہ اس وقت آئے گا جب وہ نصاب سے کم ہے اور وہ اس وقت بھی زکوٰۃ نکالنا چاہ رہا ہے تو وہ نکال سکتا ہے. یہاں تو نصاب سے بڑھ چکا ہے، نصاب سے بڑھ چکا ہے. کتنا بڑھ چکا ہے آپ کے علم میں ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا سونا کتنا ہے، ایک مرتبہ وزن کروا لیجئے، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس کے لیے روپیہ پیسہ خرچ ہونے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ وزن کروا لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا اس میں 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کیجئے. 2.5%. ہاں اگر آپ کے پاس سونے کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے تب بھی آپ کو اس سونے میں سے 2.5% جتنا سونا نکل رہا ہے اتنا سونا زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. یعنی سونا فروخت کرنا پڑے گا. بالکل آپ فروخت کریں گے، بالکل فروخت کریں گے، یا نہیں تو جتنا سونا ہے، جتنا سونا نکل رہا ہے اتنا سونا ہی آپ غریب غربا میں دے دیں گے. جی کچھ احباب نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کیا ہم لائٹ کا بل نہیں دے رہے، نل کا بل ہم ادا نہیں کر رہے، گھر کا ٹیکس دے رہے ہیں، تو پھر اب کئی کا اس کے بعد بھی یہ ہم ادا کریں کہ زکوٰۃ کیسا؟ تو اس طرح سے بھی بتائیے گا. دیکھیے یہ ہیلے حوالے بہانے شریعت کے اندر نہیں چلتے. جی ہاں یہاں پر مال آیا کہاں سے آپ کو؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا. جی اور زکوٰۃ کا حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے دیا. جی یہ غریبوں سے، مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں کو دیا جائے گا. یہ مال آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ اسے استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ اس میں سے 2.5% حصہ نکال کر تم غریب غربا کو دے دو. جی جی ہاں دیکھیے اگر آپ اس معاملے میں کوتاہی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ دیر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال کو آپ سے چھین لے. آپ آج غنی ہے کل فقیر بن سکتے ہیں اپنی اس غلطی کی بنیاد پر. اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں سے اعراض کرنا، نصیحتوں کو پس پش ڈال دینا یا منہ موڑ لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کی مثال قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اس آیت کے اندر کیا بہترین بات بیان کی گئی ہے. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری نصیحت سے اعراض کیا، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس بے شک اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جائے گی. آپ ایک غلطی کریں گے، رب کا حکم آیا اس کو نہیں مانیں گے، رب کی نصیحت آئی اس سے اعراض کر دیں گے، اللہ آپ کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دے گا. دنیاوی زندگی کو تنگ کرنے کے کئی ایک معنی ہیں. اللہ تعالیٰ مال رکھے گا، آپ استعمال نہیں کر سکیں گے. مال آپ کے پاس رہے گا لیکن آپ کے اوپر ایسا خوف طاری کر دے گا کہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی. مال ہے، اللہ سارا کا سارا مال آپ سے چھین لے گا، آپ کی دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مال کے باوجود ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا، آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اتنی یہ تو دنیاوی سزا ہے. آپ رب کی نصیحتوں سے اعراض کریں گے، یہاں پر زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے یا ہیلے اور حوالے بنائیں گے. اللہ نے کہا
کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس بے شک اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جائے گی. جی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جی. اور کل قیامت والے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. اللہ اکبر. جی شیخ ہم آگے چلتے ہیں، ایک سوال لیتے ہیں. جو گزشتہ جو ہے ابھی جو لاک ڈاؤن ہوا تھا مارچ سے جو شروع ہوا تھا گزشتہ، تو اسی تعلق سے ہے ابھی آپ اس کو کچھ سوال کا حصہ آپ نے پیش بھی کر دیا ہے. باوجہ لاک ڈاؤن تجارت میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے اور بہت ہی مشکل ہے، جبکہ ہم کافی زکوٰۃ ادا کرتے تھے ہم خود بھی، لیکن اب مجبور ہے. کیا ہم اور ہم پر قرض بھی ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ وغیرہ لے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے جی سوال مختلف انداز سے آ رہا ہے جی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جی معاشی پستی کا شکار ہو گئے. جی دوسری بات آپ قرض میں بھی مبتلا ہیں. بالکل. اور پہلے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے تھے، جی اب ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں. جی جب کرتے تھے جب ادا. ہاں جی ہاں قرض میں بھی مبتلا ہیں. جی ہاں ایسی صورت میں آپ مجبور انسانوں کی فہرست میں آ جائیں گے. جی اور اگر کوئی لا کر آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہے، آپ اس زکوٰۃ کو قبول کر سکتے ہیں. جی کیوں کہ جب رہا آپ دیے، اب جب نہیں رہا آپ لے رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی آپ برابر زکوٰۃ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ مجبوری میں آ گئے ہیں. جی ہاں. اور سب سے پہلے آپ کوشش یہ کرنا چاہیے جی زکوٰۃ کی جو رقم آپ کے پاس جمع ہوگی جی اس سے پہلے آپ قرض کو ادا کر دیجئے. جی یہ قرض معاف ہونے والا نہیں ہے، جی یہ ہماری گردن پر لاد دیا جائے گا. جی اس لیے قرض پہلے آپ ادا کر دیجئے. جیسے آپ کے پاس مال آئے گا جی پہلے قرض ادا کر دیجئے، جی بعد میں دوسرے امور انجام دیجئے. جی ضرور. شیخ ہم سوالات کو تھوڑا سا یہاں روکتے ہیں، چلتے ہیں کچھ ہم رشتے لڑکیوں کے بتا دیں. جی. ناظرین اکرام آپ جو ہے تھوڑا سا رشتے بھی دیکھ لیجئے گا. آئیے چلتے ہیں. محمد ضمیر الدین صاحب کی 2 دختران ہیں جن کے رشتے اس طرح، جن کی تفصیلات اس طریقے سے ہے. پہلی لڑکی جو ہے بی ہے، یہ آپ جو ہے دکن انجینئرنگ کالج سے آپ نے بیچلر آف انجینئرنگ کی ہے، لیکن کس قسم کی انجینئرنگ کی ہے اس کی تفصیل نہیں ہے. یہاں پہ الیکٹرک ہے، الیکٹرانک ہے، سیول ہے، کون سی انجینئر ہے پتہ نہیں ہے، لیکن انجینئر ہے بول کے بتایا گیا ہے. عمر 24 سال، خط 5 فٹ 5 انچ، کلر ویری فیئر. اور ایک انہی محمد ضمیر الدین صاحب کی دوسری دختر، ان کا بھی جو ہے آپ نوٹ فرما لیں، یہ ایم ٹیک ہیں. جی یہ رائل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے جو ہے کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ایم ٹیک. اور عمر خط جو ہے عمر 26 سال، خط 5 فٹ 7 انچ، کلر وائٹش بتایا جا رہا ہے، یعنی گہنے والا بھی تصور کر سکتے ہیں اس کو، اور جو کیا کہتے ہیں گورا بھی کہا جا سکتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. شیخ علی بن محمد باوزیر صاحب، آپ کی دختر انٹرمیڈیٹ ہے اور عالمہ بھی ہیں. عمر 26 سال ہے، خط 5 فٹ 3 انچ ہے، کلر ویری فیئر ہے. آپ ان سے ربط ادا کریں. شیخ علی بن باوزیر کے بعد محمد اقبال علی صاحب، آپ کی دختر BSc مائکرو بایولوجی سے کی ہیں اور عمر 23 سال ہے، خط 5 فٹ 5 انچ ہے، کلر فیئر بتایا جا رہا ہے. آئیے عبد المجید صاحب کی دختر SSC ہے ماشاءاللہ اور عالمہ بھی ہے. بہت سارے ہمارے نوجوان چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی عالمہ ہو تاکہ ہم جو ہے دعوت کے فیلڈ میں کام کریں یا پھر ہمارا گھر اور ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان درست ہو جائے، ایسا سوچتے ہیں. لیکن جب حقیقت آتی ہے تو جو ہے دیکھ کر کیا دنیاوی تعلیم کی طرف بھی دوڑ پڑتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میٹرک ہے الحمدللہ، کوئی بات نہیں، میٹرک سے تو ماشاءاللہ کافی چیزیں معلومات ہو جاتی ہے، کافی جو ہے انگلش، سائنس وغیرہ، ریاضی سبھی معلوم ہو جاتی ہے. ساتھ میں عالمہ ہیں، یہ تو بڑا اللہ کا کرم ہے. آپ لوگ دیکھیے اس جانب بھی توجہ دیجیے گا. محمد عبد المجید کے بعد محمد جعفر صاحب، آپ کی دختر BCom کمپیوٹر، عمر 28 سال، خط 5 فٹ 3 انچ، رنگ ویری فیئر. آئیے محمد یوسف صاحب کی دختر بیچلر آف آرٹ یعنی BA کی ہوئی ہیں اور عمر 27 سال، خط 5 فٹ 7 انچ اور کلر ویری فیئر جی بتایا جا رہا ہے. محمد یوسف صاحب کے بعد محمد نصیر الدین صاحب کی دختر MBA اور عمر جو ہے 21 سال، خط 5 فٹ 6 انچ، کلر وائٹش، MBA ہیں. آئیے کامرس میں ہیں تو آپ دیکھیے کامرس بھی لڑکی بہت لوگ چاہتے ہیں کہ کامرس میں ہو. یہ کرار محمد صاحب، آپ کی دختر ڈگری 2 سال میں ہے اور کس قسم کی ڈگری ہے یہاں اس کی تفصیل نہیں، آرٹس میں ہے، کامرس میں ہے، سائنس میں ہے، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. آپ البتہ جو آپ ان سے ربط پیدا کر سکتے. عمر لڑکی کی 19 سال ہے،
بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ کم عمر ہو، چونکہ ہمارا خود لڑکا کم عمر ہے تو اس لیے یہاں پر آپ رقط پیدا کر سکتے ہیں. عمر 19 سال، قد 5 فٹ 2 انچ، کلر فیئر. محمد کرار صاحب کے بعد وحید خان صاحب. وحید خان صاحب کی دختر ماسٹر آف انجینئر ٹرپل ہے، الیکٹرانک اینڈ الیکٹریکل انجینئر ہے. عمر 24 سال، قد 5 فٹ 6 انچ ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ قد ہے اور کلر ویری فیئر. محمد صاحب کی دختر کی ہو چکے. محمد امام غوری صاحب. محمد امام غوری صاحب کی دختر یہ سعودی بورن ہے، سعودی میں پیدا ہوئی ہیں اور بی ایس سی ہیں، BZCC کی ہوئی ہیں. عمر 23 سال، قد 5 فٹ 4 انچ، کلر ویری فیئر اور سلم یعنی چھرے بدن بتایا جا رہا ہے. آپ سے بھی رقط پیدا کر سکتے ہیں. ان تمام کو رقط پیدا کرنے کے لیے ہمارے پیچھے جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ رقط پیدا کر سکتے ہیں. آئیے محمد امام غوری کے بعد محمد افسر الدین. محمد افسر الدین کی دختر BSc، عمر 24 سال، قد 5 فٹ 3 انچ، کلر فیئر. محمد افسر الدین کے بعد محمد معین الدین صاحب. M.Com فائنانس سے کیے ہوئے ہیں، ماسٹر آف کامرس ہے ماشاءاللہ جی. عمر 23 سال، قد 5 فٹ 5 انچ، کلر فیئر. محمد معین الدین صاحب کے بعد سید معین صاحب. سید معین صاحب آپ کی دختر B.Com ہے، عمر 20 سال، قد 5 فٹ 3 انچ، کلر ویری فیئر. سید معین صاحب کے بعد محمد سکندر علی خان. محمد سکندر علی خان صاحب کی دختر BA چائلڈ سائیکالوجی سے، ڈپلوما بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، یعنی چائلڈ سائیکالوجی جس کی نفس کو جانتے ہیں، بچوں کی نفس. تو یہ میڈیکل میں بہت کام آتا ہے، میڈیکل سے تعلق رکھتا ہے یہ ڈپلوما. عمر جو ہے 28 سال، قد 5 فٹ 6 انچ، کلر ویری فیئر. محمد بشیر الدین صاحب آپ کی دختر B.Tech سافٹ ویئر انجینئر ہے. عمر 23 سال ہے، قد 5 فٹ 3 انچ، کلر ویری فیئر. رنگ گورا، ویری گورا بتایا گیا رہا ہے. چلیے محمد اعراج الدین. محمد اعراج الدین کی دختر انٹرمیڈیٹ، آپ انٹرمیڈیٹ تعلیم حاصل کی ہیں اور عمر 20 سال، قد 5 فٹ 5 انچ، کلر فیئر. اعراج الدین صاحب کے بعد محمد رحمان شریف. محمد رحمان شریف کی دختر تعلیم MA B.Ed جو ایجوکیشن کے لیے کمپلسری ہوتا ہے B.Ed ہے M.Ed، وہ انہوں نے M.Ed کیا ہوا ٹیچر ٹریننگ کے لیے. تو عمر جو ہے ان کی 24 سال، قد 5 فٹ 4 انچ، کلر فیئر. محمد رحمان شریف کے بعد محمد عقیل احمد آپ کی دختر B.Com، عمر 25 سال، قد 5 فٹ 3 انچ، رنگ گورا بتایا جا رہا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. محمد شہاب الدین صاحب آپ کی دختر BSc نیوٹریشن سے کی ہوئی. چونکہ آج کل جو ہے صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیوٹریشن صبح سے لے کے شام تک کی ہماری جو غذا ہے، دن بھر کے جو ہماری غذا ہوتی ہے، اس غذا کے لیے اس کی ترتیب کیا ہونا چاہیے. صبح ناشتے میں کیا ہونا چاہیے، دوپہر میں کیا ہونا چاہیے، پھر شام میں کیا ہونا چاہیے. اگر کسی قسم کی بیماری میں ہو تو پھر اس بیماری میں ہم کیا کریے. یہ ڈائٹ کی پوری تفصیل نیوٹریشن ہی دیتے ہیں ہم کو کہ کون سی غذا میں کیا کیا وٹامنس، کیا کیا کیلوریز ہیں، کس طریقے سے کھایا جائے. وہ جو ہے آپ نے کی ہوئی نیوٹریشن سے. تو آپ کی عمر جو ہے 23 سال ہے، قد 5 فٹ 2 انچ ہے، کلر فیئر بتایا جا رہا ہے. شہاب الدین صاحب کے بعد عمر خان صاحب. عمر خان صاحب کی دختر MA B.Com یعنی آپ ماسٹر آف آرٹس میں بھی ہے اور کامرس میں بھی ہے ماشاءاللہ، 2 ڈگری رکھ رہی ہے الحمدللہ. عمر 24 سال، قد 5 فٹ 5 انچ، کلر ویری ویری فیئر یعنی بہت ہی گورا بتایا جا رہا ہے. چلیے آخری جو ہے ہم رشتہ پیش کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. محمد مختار احمد صاحب آپ کی دختر SSC انٹر ڈسکنٹینیو ہے، یعنی میٹرک تو پاس کیا تھا، انٹر میں داخلہ لیا اور اس کو جو ہے بیچ میں روک دیا گیا کسی وجہ سے. عمر 23 سال، قد 5 فٹ 5 انچ اور کلر ویری فیئر. تو آپ نے جو ہے سوالہ لڑکیوں کے جو ہے رشتے دیکھے ہیں. آئیے ناظرین کرام، رمضان میں بھی ہمارا آفس کھلا رہے گا، بالکل اوقات وہی رہیں گے جو صبح 10 بجے سے 1 بجے تک. آپ جو ہے ہمارے وہ نمبر پہ رقط پیدا کریں اور اسی طرح آن لائن نمبر پہ بھی جو ہے آپ ضرور نمبر کر کے جو ہے تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں. 8125444111 جی، اس نمبر پہ بھی آپ جو ہے رقط پیدا کر سکتے ہیں. دوسرا اور آخری نمبر آپ کو میں نے بتایا تھا جو اس سے قبل یہاں پہ اسکرین پہ ہوا کرتا تھا
9700826356 उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। ऑफिस का टाइमिंग रमज़ान में भी वही होगा जो हमेशा रहता है, यानी 10 से 1। मंगल को हम यहाँ रहते हैं और इतवार को छुट्टी होती है। शायद हम समझेंगे आइंदा मंगल को हम रमज़ान में रेस्ट लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद ही फिर हम दोबारा आपसे मुलाकात करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन कराम, आप रुकिए मत, और पीछे जो लैंड नंबर चल रहा है उस पर आपका सवाल ज़रूर कीजिएगा, सवाल का जवाब हासिल कीजिए। एक तो रमज़ान से मुताल्लिक़, दूसरा शादी से मुताल्लिक़ ज़रूर सवाल कीजिएगा और फ़ज़ीलतुल शेख आपको जो है जवाब देंगे। चलिए शेख, हम आगे बढ़ते हैं, वक्त बिल्कुल मुख्तसर बचा है, हम उसके दरमियान जो है सवाल कर लेते हैं। रमज़ान का महीना इबादतों का महीना है, लेकिन देखने में आता है इधर तरावी पढ़ी जाती है, ऐन इसी वक्त ख़वातीन का एक जमे गफ़ीर जो है निकल कर शॉपिंग को निकलता है। ऐसा लगता है घर में कपड़े ख़त्म हो चुके हैं, तन पर जो है वही कपड़ा है, अब ख़रीदेंगे तो हम पहनना है। इस तरीक़े से जो है बाज़ारों में घूमते फिरते हैं पूरा ख़वातीन धक्कम धक्की। अक्सर अब जो है शहर के मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर एक बाज़ार की खास शक्ल इख्तियार कर गया है, जो मैं मुख्तलिफ़ किस्म के नाम तो नहीं बता सकता। जो जिस तरीके से लाड़ बाज़ार था, ऐसे लाड़ बाज़ार शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है अब बन चुके हैं, और वहाँ ख़वातीन का जमे गफ़ीर, जहाँ पर जो तरावी पढ़ना चाहिए था ख़वातीन को, जहाँ कुरान पढ़ना था, जहाँ पर अपने बच्चों को या कुछ याद दिलाना था, रोज़ सहरी की तैयारी करना था, वो तमाम चीज़ों को छोड़कर बाज़ार में घूमती फिरती हैं। फिर आन वक्त पे जो है रेडीमेड बाज़ार से मंगा कर शौहर को और बच्चों को और ख़ुद भी जो है रेडीमेड जो है सहरी करवाती हैं। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे ज़रा? देखिए, सबसे पहली बात ये है जी कि रमज़ान का महीना खाने पीने का महीना नहीं है जी। रमज़ान का महीना दुनियावी ऐश व इशरत का महीना नहीं है जी। रमज़ान का महीना है इबादतों का महीना। जी जी जी। रमज़ान का महीना है अपने आमाल को ज़ीनत देने का महीना है। जी जी। रमज़ान का महीना अपने किरदार को सुधारने का महीना है। जी। रमज़ान का महीना दिलों के तज़किये का महीना है। जी। इसमें खूब इबादत की जानी चाहिए, नवाफिल पढ़ना चाहिए, जी, तिलावत कुरान होनी चाहिए, जी, जिक्र अस्कार होना चाहिए, जी, रब के सामने कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, जी, और अपनी गलतियों की माफ़ी तलब करना चाहिए, जी, और खुशगवार ज़िंदगी के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी चाहिए। जी। हालात और माहौल को पेश नज़र रखते हुए जी, अल्लाह से रुजू होना चाहिए। जी। ये महीना हमारी तरबियत का महीना है, जी, जी, हमारी इस्लाह का महीना है, जी, और हमें सही मानों में इंसान बनाने वाला महीना है, जी, रब का तक़र्रुब दिलाने वाला महीना है, तक़वा और परहेज़गारी वाला महीना है। जी। इस महीने की अज़मत को अगर हम नहीं समझेंगे जी, तो ये सारे उमूर अंजाम देंगे जो आपने अभी पेश किया है। जी। ये बाज़ारों लगाने का महीना, जी, मंडियों में घूमने का महीना, जी, खूब खाने और पीने का महीना, जी, रात भर जागते हुए शोर और धूम मचाने का महीना नहीं है। जी। ये काम वही लोग करते हैं जिनके ईमान में कमजोरी है, जिन्होंने ईमान को नहीं समझा, जिन्होंने इस महीने को नहीं समझा, जिनके दिलों में इस महीने की अजमत नहीं है, जो इस महीने की इबादतों से सही तौर पर वाकिफ नहीं है। जो ये लोग ऐसी हरकतें वही लोग करते हैं जो ये समझते हैं कि ये महीना हमारे खाने के लिए आया है, हमारे कपड़े शॉपिंग के लिए आया है और हमें ऐश व इशरत करने के लिए आया है। ये सोच जिसकी है वही लोग ये काम अंजाम देते हैं। वरना हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो रमजान के महीने में अपने कारोबार को बंद कर देते हैं, रमजान के महीने में अपनी मसरूफियात को मुख्तसर कर देते हैं। माशाअल्लाह। और ऐसे लोगों को भी हमने देखा है जो पूरा रमजान अल्लाह की इबादतों में गुजार देते हैं, सदका व खैरात में गुजार देते हैं, आमाल सालिहा में गुजार देते हैं, गरीब गुरबा की खिदमत में गुजार देते हैं। बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो रुजू इल्लाह की तरफ मायल हैं, और अक्सर जाहिल लोग जो दीनी इल्म से वाकिफ नहीं है ये बाजारों की जीनत बने रहते हैं। और ऐसे वक्त में खवातीन का जहाँ पर आपने तस्करा किया है, खवातीन इल्म से कोरे हैं, ला इल्मी की बुनियाद पर या जहालत की बुनियाद पर वो ऐसी हरकतें करती हैं, चाहे माहौल कैसा भी हो, हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो। खवातीन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात ये होती है कि हमको इस साल रमजान में फलां बाजार से शॉपिंग करना है, फलां दुकान से हमको शॉपिंग करना है, फलां महंगी से महंगी चीज हमको खरीदना है। ये ईद नहीं है, ईद नहीं है।
عید تو ان بندوں کی ہے جو اس مہینے کو پا کر رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا ہے. ان لوگوں کی یہ عید ہے. کھانے پینے کا نام عید نہیں ہے, رب کی رضامندی کا نام عید ہے. تو کوشش اس کی ہونی چاہیے, کوشش ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے لوگ آج کر رہے ہیں. جی شیخ, یہ اور ایک سوال تھا جو خاتون نے کی تھی, کوئی صاحب نے کیا تھا, کیا افطار میں تاخیر کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا؟ تاخیر سے افطاری اگر ہم کرتے ہیں تو زیادہ ثواب ملے گا. اور ایک اسی کو دو سوال میں ملا دیتا ہوں, شب قدر کی کون سی تاریخ کو جاگ کر عبادت کرنا چاہیے, یا اور کوئی دیگر عبادت تاریخی بھی ہے؟ جی دیکھیے, پہلا سوال, اتم الصیام الی اللیل, تم روزے کو رات تک پورا کرو. رات سے مراد یہاں پر غروب شمس ہے. غروب شمس کے بعد آپ کو روزہ کھول لینا چاہیے. غروب آفتاب, غروب آفتاب, تمام اخبارات میں اس کی تاریخ وقت درج غروب آفتاب کے بعد آپ کو روزہ کھول لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک وہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے اور سحر میں تاخیر کریں گے. تو سحر کے آخر حصے میں سحر کرنا یہ برکت ہے, اور افطار میں جلد کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر ہے. تو اس کی خاص طور پر توجہ دینا چاہیے. ایک فرقہ ایسا وجود میں آیا ہے جس نے یہ کہا ہے اتم الصیام الی اللیل کا معنی یہ ہے, قرآن کے ظاہری حساب کو جان کر کہتے ہیں, ظاہری معنی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ رات ہو جانا, تاریک ہو جانا. ہم نے کچھ احباب کو بھی ایسے دیکھا ہے, نماز مغرب کے بعد وہ اکٹھا ہیں. کیوں؟ تو کہنے لگے قرآن کہہ رہا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل, تم روزے کو رات تک پورا کرو. تو رات تاریک ہو جانا, ہر چیز پر تاریکی چھا جانا, جب ہم کو روزہ کھولنا چاہیے. تو ایسے دین کو نہ سمجھنے والے ایسے فتنے پیدا ہوتے ہیں, کم علمی کی وجہ سے اپنی عقل کے ذریعے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سب ایسی حرکتیں کرتے ہیں جبکہ شریعت نے بتا دیا ہے, اور سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے, روزہ غروب آفتاب کے بعد کھولنا چاہیے. لیکن شیخ میں یہ دیکھتا ہوں کہ غروب آفتاب کے ساتھ اکثر نہیں ہوتا ہے, چونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر مساجد کے وقت الگ الگ ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں ایک وقت پہ ہو رہا ہے اذان ہو رہی ہے, ایک وقت میں ایک مسجد میں سائرن بج رہا ہے, ایک وقت میں ایک ہو رہا ہے, یہاں تک کہ دیکھ میں آتا ہے 10 سے 12 منٹ تک بھی ہو جاتے ہیں, اتنی تاخیر تک بھی ہو جاتی ہے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر رکھے, اور اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں, سارے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ کیا کہتے ہیں اس کا جواب نہیں دیا, شب قدر کا ذرا جواب دے دیے, اس کے بعد ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر من عشر الاواخر, کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. آخری 5 تاخراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. الحمدللہ ہمارے شہر میں اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے. تو آخری عشرے کی 5 تاخراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. انشاءاللہ ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر رہے گی. اللہ کے 5 رات تاخراتیں ہیں رمضان کی, 21, 23, 25, 27, 29, ان 5 راتوں میں, ان 5 راتوں میں. اور جاگنے کے اعتبار سے 10 راتوں میں بھی بندے کو کثرت سے رات کی عبادتیں کرنا چاہیے. ناظرین مکرم, الحمدللہ جو ہے فضیلۃ الشیخ شفیق عالم خان صاحب جامعی جو ہیں ہم کو سوالات کے جوابات دے رہے تھے ماشاءاللہ. میں آخری میں اب یہاں پر یہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے, چونکہ آپ کل سے سیام یعنی پہلا روزہ رکھنے جائیں گے انشاءاللہ العزیز, تو میں آپ کو پھر سے ایک مرتبہ بتاؤں, یہ آپ جو ہے رمضان کو رمضان ہی رہنے دیجئے, یہ حلیم پنڈوا نہ بنائیں. یہ آپ کو میں بتا دوں حلیم پنڈوا کیا قصہ ہے. میرے پڑوس میں جو ہے غیر مسلم لڑکا رہتا ہے, تیسرا گھر اسی کا ہے. اس نے جو ہے مجھے آج سے قریب 5 یا 4 سال پہلے جو ہے سوال کیا تھا مجھ سے کہ سفیانہ حلیم پنڈوا پلستندی, یعنی یقین جانیے میں کنفیوز ہو گیا. بار بار 3 مرتبہ اس نے یہی کہا حلیم پنڈوا. میں نے کہا ہماری ایسی کوئی عید ہی نہیں ہے جو ارے حلیم جگہ جگہ حلیم منڈا چھوڑ. ارے جب سمجھ میں آئی کے بعد یہ رمضان کی بات کہہ رہا ہے, میں بولا رمضان پن کون ٹو بتا دے. تو دیکھیے ناظرین مکرم, آپ لوگ سن رہے ہیں, مرد خواتین تمام شہر حیدرآباد سکندرآباد بلکہ دور دور تک دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام کو. غور کریے کہ غیر مسلم اس عید کو کیا نام سے پکارا جا رہا ہے, حلیم پنڈوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ حلیم پنڈوا نہ بنائیں, اس کو رمضان کے رہنے دیجیے گا. سب ناظرین کرام, آئیے اب ہم سے جو ہے رابطہ پیدا کرنے کے لیے پیچھے ایک نمبر اور ایک ہے 8125 444 111 9700826356, اس پر آپ رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. آپ
پیر سے ہفتے تک ہم سے 10 بجے سے 1 بجے تک، رمضان میں بھی یہی اوقات ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ پوری عبادتوں کو بہترین مکمل طریقے سے ادا کیجیے، اپنی اولادوں کو صحیح ڈھنگ سے سمجھائیے، قرآن اچھا بہترین قرآن سمجھانے عمل کرنے کا بہترین موقع ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ جو ہے کل سے روزہ رکھیے، اور جن کو صلاحیت نہ ہو ان کو بھی کوشش کریے کہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے جو ہے وہ کریں گے۔ ناظرین مکرم، اب وقت ختم ہو چکا ہے ٹی ٹی وی کا خصوصی پروگرام نکاح مسنون۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔